میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے اس مہینے کے فضائل اور مسائل سے متعلق بہت ساری باتیں پیش کی تھیں۔ آج بھی چند فضائل اور مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ ذی الحجہ ہے اور اس کی آج 8 تاریخ ہے۔ اس مبارک مہینے کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا۔ ارشاد باری ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ مفسرین کرام میں بڑے بڑے مفسرین نے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت قتادہ، مجاہد، ضحاک اور کلب رحمہم اللہ کے ارشاد کے مطابق ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وہی 10 راتیں ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا اس کو 10 راتوں سے، مزید 10 راتوں سے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس وہ مدت اس کے پروردگار کی طرف سے پوری ہو گئی۔ تو دوستو بزرگوں، اس واقعہ کے اندر اللہ پاک نے ان 10 راتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کیوں؟ اس طرح سے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور سب لوگ مطمئن ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، اب اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کوئی قانون، کوئی شریعت، کوئی کتاب لے کر آئیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معروضہ رکھا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ 30 دن اور 30 راتیں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اس طرح گزاریں کہ مکمل 30 دن تک روزہ رکھتے رہیں اور رات کو اللہ کی تعریف، اللہ کی تذکیر اور تقدیس بیان کرتے رہیں، تو اس کے بعد آپ کو تورات دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار 30 روزے رکھے اور اس کے بعد 30 راتیں ریاضت اور عبادت میں گزاری، لیکن اتفاق سے درمیان میں آپ کے منہ سے باس آنے کی وجہ سے آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ نے مسواک کر لی، اور یہ روزے کی حالت میں جو منہ کی باس ہے یہ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے جو ہے جب یہ باس جاتی رہی مسواک کرنے
کرنے کی وجہ سے تو اللہ نے مزید 10 دن عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو الغرض یہ کہ یہ جو 30 دن تھے پہلے حکم کے مطابق، یہ ذوالقعدہ کی 30 دن تھے، پورا مہینہ تھا، اور 10 دن جو اللہ نے بڑھایا یہ ماہ ذی الحجہ کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ تو دوست بزرگوں، اس لیے بھی اس مہینے کے شروع کے 10 دن جو ہے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ فرمایا کہ والفجر سے مراد صبح کا وقت ہے، ولیال عشر سے مراد ماہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں۔ ماہ ذی الحجہ کے 10 دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اتنی بڑی فضیلت کہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی شخص لگاتار روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک ان کو 9 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگا لیجیے، اللہ اکبر، اللہ پاک کتنا بڑا محسن ہے کہ اپنے بندوں کو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کا اجر جو ہے عطا فرما رہا ہے۔ دوست بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ ان ایام کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ امت کمزور ہے، رمضان ہی کے فرض روزے نہیں رکھ سکتے، اس طرح اگر ان 10 دنوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا لگاتار، تو دوست بزرگوں ایسے لوگوں کے لیے کم سے کم یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کل انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ تو اس 9 ذی الحجہ جسے یہ یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس روزے کا بڑا اجر اور بڑا ثواب۔ یوم عرفہ کے دن جانتے حجاج کرام عرفات کے میدان کے اندر ہوتے ہیں، ہر ایک رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں، یہاں تک کہ پوری دنیا والوں کے لیے جو ہے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو دوست بزرگوں، اس لیے بھی یوم عرفہ کا روزہ بڑا اہم روزہ ہے، ہمیں کم از کم اس روزے کی فکر کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ 9 دن بھی لگاتار رکھیں تو بڑے اہمیت کے حامل ہونے کی وجہ سے بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ دوستو بزرگوں، اللہ سے توفیق کی دعا مانگے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس روزے کے لیے، خاص طور سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ اور بہت ساری دیگر فضیلتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو ان ایام میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، ان میں ایک عمل یہ کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ دوسرا عمل یوم عرفہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک باقی رہے گا، وہ عمل ہے تکبیر تشریق کا عمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کے کلمات ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ جماعت کی شکل میں فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا انفرادی پڑھ رہے ہوں، ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اس تکبیر تشریق کو پڑھیں گے۔ اس کا پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے، مردوں کے اوپر بھی واجب ہے، لیکن مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور عورتیں زور سے نہیں پڑھیں گی، اس لیے کہ ان کی آواز بھی پردہ ہے، تو وہ آہستہ سے اپنے گھروں کے اندر ہی اس تکبیر اور تشریق کے کلمات کو پڑھیں گے، ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ اب چونکہ یہ بات عورتوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، اوپر ساؤنڈ جو ہے سسٹم قانونی اعتبار سے کم کر دینے کی وجہ سے دوستو بزرگوں نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو یہ وہ احباب جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے،
وہ اپنے گھروں کی مستورات تک پہنچا دیں کہ عورتوں کے اوپر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، لیکن وہ آہستہ سے پڑھے۔ اللہ اس کے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ تکبیر تشریق کے جو کلمات ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دوستو بزرگوں، آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آخری عمر میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ کا حکم ہوا، آپ نے خواب دیکھا کہ اسے قربان کر دو میری راہ میں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ دوستو بزرگوں، ہاتھ پاؤں باندھ دیا، آنکھوں میں پٹی لگا دی، باپ اپنے ہاتھ کے اندر چھری لے کر جو ہے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے، تو اس وقت آسمان دنیا پر جو ہے شور بپا ہو گیا۔ تمام مخلوقات فرشتوں سے سمیت محو حیرت میں پڑ گئے، ساری دنیا میں سناٹا چھا گیا کہ کیا ہو رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور گلے میں چھری چلا رہا ہے۔ بے ساختہ اس وقت زبان پر جو کلمات آئے تھے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ان کلمات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ حضرت جبرائیل کے زبان پر بے ساختہ کلمات نکلے ہیں، تو جواب آپ نے عرض کیا اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد بیٹا نے جب سنا کہ باپ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے، تو آپ نے دوہرایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باپ خوشی میں باپ نے کلمات کہے، لیکن بیٹے نے جو ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو اپنے آپ کو قربانی کے لیے باپ کے حوالے کر دینے کی وجہ سے جو ہے کہ میرا باپ بھی حکم ادا کر رہا ہے، میں بھی اللہ پاک کے حکم کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے کہے، پھر جواباً حضرت ابراہیم نے، اور اس کے جواب میں حضرت اسماعیل نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ کلمات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے واجب قرار دیا گیا کہ ہر بندہ ان کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد جو ہے دہرائے۔ یہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے اور آپ کی سنت ہے، تو اس سنت کو بھی اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو جو عمل ہم سب مل کر کرتے ہیں وہ ہے سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ہم ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ہم سب جانتے ہیں کیا سنتیں، غسل کرنا، نہانا دھونا، کپڑے عمدہ سے عمدہ پہننا، خوشبو لگانا اور سرما لگانا وغیرہ وغیرہ، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مسنون اور مستحبات کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم 2 گانا نماز واجب ادا کرتے ہیں۔ واجب نماز پڑھنے کے بعد جو عمل ہے ایک مخصوص عمل جسے ہم قربانی کہتے ہیں، قربانی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ امام ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے وہ عمل جو ہے قربانی کہلاتی ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ماہ ذی الحجہ کے مخصوص دنوں میں مخصوص قسم کے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کرنے کو، خون بہانے کو قربانی کہتے ہیں۔ دوست بزرگ، یہ جو قربانی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ
علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے ہی سے قربانی کی تاریخ ملتی ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ چلا تو ہر حمل سے توأمین یعنی ایک لڑکا اور اسی کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتے رہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ اقلیمہ نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل سے حابیل پیدا ہوا، اور ان کے ساتھ یہودا نامی یا دوسری روایت کے مطابق لبازہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون شریعت کے مطابق اس وقت ہر حمل سے پیدا ہونے والے بچے الگ خاندان الگ الگ کہلائے جاتے تھے، اس لیے پہلے حمل کا لڑکا تو دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کرنا اللہ نے مقرر فرمایا تھا۔ تو اس قانون شریعت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا کے ساتھ اور حابیل کی شادی اقلیمہ کے ساتھ مقرر ہوئی، لیکن قابیل نے اس نکاح کے کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو اقلیمہ ہی کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، اس لیے کہ یہ خوبصورت ہے، اسے چھوڑ کر یہودا کے ساتھ میں ہرگز نکاح نہ کروں گا کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بیٹا میں قانون شریعت بتا رہا ہوں، اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کرو، اللہ کے حکم کو ماننے میں خیر ہے۔ لیکن قابیل انکار کرتا رہا اور کہا میں ہرگز اقلیمہ کے بغیر یہودا سے شادی یا نکاح نہیں کر سکتا۔ الغرض یہ آدم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا ایک کام کرو، تم دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی کو قبول کر لے گا اس کے ساتھ ہم اقلیمہ کی شادی کر دیں گے۔ چنانچہ دونوں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی قربانی کو اللہ پاک جلا کر اس آگ کے ذریعے سے راکھ کر دیتے تھے۔ تو دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قابیل نے اپنے کھیت میں سے غلہ لا کر ایک جگہ مخصوص جگہ قربانی کے لیے رکھ دیا، اور حابیل ایک دمبا کہیں سے لے کر آیا، اس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے اس دمبا کو ایک مقام پر رکھ دیا۔ اب ہوا یہ کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے اس طرح کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ تم ایسی قربانی لے کر میرے پاس آؤ جس کو آگ کھا جائے۔ تو اس قربانی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ اب آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا کر راکھ کر گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، جو غلہ رکھا تھا یوں ہی رکھا رہا ہے۔ اب جو ہے قابیل کے دل کے اندر حابیل کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی رد ہو گئی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اسے قتل کر کے دم دوں گا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے قربانی پیش کی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی۔ تو قربانی کا سلسلہ جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے۔ اور یہی نہیں، قربانی کے بارے میں تورات کے اندر بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی قربانی اپنے اپنے زمانے میں پیش کرتے رہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ
کہ تقریباً کئی ہزار بیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے قربانی کی شکل میں پیش فرمائے، اور 1,20,000 بکریاں قربانی دینے کا ثبوت بھی تورات ہی کے اندر ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں قربانی پیش کرتے رہے، لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ کون سی قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے مخصوص دنوں کے اندر ہم کرتے ہیں؟ وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختلف آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا، جیسے کہ میں نے ایک خطبے کے اندر کہا تھا کہ انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئی ہیں، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے اللہ پاک اتنا قریب سے اسے آزماتے ہیں کہ یہ بندہ حقیقتاً جو ہے میرا ہے بندہ ہے، اور حقیقتاً میری عبادت جو ہے دل سے کر رہا ہے یا صرف لفظی جمع خرچی کر رہا ہے، زبانی دعوے کر رہا ہے۔ تو طرح طرح سے اللہ پاک اپنے قریبی خاص طور سے انبیاء کو اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک خاص اللہ کا بندہ جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کو بھی طرح طرح سے آزمایا۔ ان میں ایک آزمائش کیا؟ جس گاؤں کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے عراق کے اندر اس گاؤں کا نام اور لکھا ہے کہ اور گاؤں کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں بت پرستی کا اڈا تھا۔ کہتے ہیں کہ خود آپ کے باپ بت بناتے، بتوں کو بیچتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی سب سے پہلے اپنے قوم کو اور اپنی قریبی رشتہ داروں کو بلا کر خطاب کرتا ہے کہ تم لوگ سب کے سب اسلام کی دعوت کو قبول کرو اور بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ ساری کی ساری قوم مخالف ہو گئی، دوست دشمن بن گیا، خیش و اقارب رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی مخالفت کرنے لگے۔ مخالفت کی نوبت یہاں تک پہنچی، فما کان جواب قومہ، ایک جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہ جب کوئی جواب ان سے حضرت ابراہیم کے دلائل اور براہین کو سننے کے بعد نہیں بن پڑا تو کیا کہا؟ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہ ان کو یا تو قتل کر دو کہ نام و نشان مٹ جائے، یا ان کو جلا کر راکھ کر دو۔ دوست بزرگوں، یعنی مارنے مٹنے پر جو ہے یہ لوگ تل گئے، اپنی طاقت کے استعمال کے لیے اب آخری لمحے میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ سلگائی گئی اور حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ کو ایک منجنیق گہوارے کے ذریعے سے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے اللہ پاک ہر حال میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ خاص بندہ استقامت کا ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا خدا ہے، اگر کوئی بچانے والا ہے تو میرا خدا ہی مجھے بچا سکتا ہے، میں تو اللہ کا حکم ہر حال کے اندر بجا لاؤں گا۔ چنانچہ ڈال دیا گیا آگ کے اندر۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات عطا فرمائی، اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یہی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، تمہیں آگ میں ڈال دیا گیا ہے یا ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، اگر مدد کی ضرورت ہے تو کہو، میں حاضر ہوں، تیار ہوں۔ لیکن وہ استقامت کا پہاڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، میں یہ پیغام، یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ اللہ تک پہنچا دیتا ہوں، کم سے کم اس کی اجازت دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جبرائیل سے کہتے ہیں کیا میرے خدا کو میرے بارے میں معلوم نہیں؟ میرے سارے احوال میرے خدا کو معلوم ہے اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آپ کا استقامت دیکھیے، آپ کا
بزرگ تب اللہ نے کیا کیا وہ سنیے. یہ آگ دہک رہی ہے، آگ کا شعلہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اس آگ کے اندر آگ کو ڈالا گیا ہے تو اللہ پاک اس آگ کو حکم دے رہے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما ابراہیم وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. صرف ٹھنڈی ہونے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ ٹھنڈک بھی اگر بڑھ جائے تو اس سے بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے ایسی سلامتی اور ایسی ٹھنڈک کا حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار ہو جائیں کہ اس کا شعلہ بھی متاثر نہ کر سکے اور ٹھنڈک کا اثر بھی آپ کو محسوس نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا. چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نجات عطا فرمائی. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش. یہی نہیں، اس کے بعد بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا. ایک لمبی کہانی ہے اور پرانی کہانی ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں. بس خلاصہ یہ کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا جب حکم ہوا، خواب کے اندر دکھایا گیا تو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا. تو بیٹا بھی نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، باپ فرما بردار اور بیٹا نافرمان ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا اے باپ، اے ہمارے والد، آپ جو ہے اللہ کا حکم پورا کر کے رہیے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کہ اگر اللہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے تو آپ اس حکم کو اللہ کے کر گزریے، اس میں تھوڑی بھی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں. تو دوست بزرگوں، جس اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ قربان گاہ کی طرف لے گئے اور پھر اس کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذبح کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور حضرت ابراہیم کے ذریعے سے آپ کے بیٹے کی جگہ اس مینڈے کی قربانی ہوئی. تو ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ وہی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش فرمائی تھی. اس لیے فرمایا قربانی ایسے ویسے طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. قربانی سے شہرت مقصود نہ ہو، قربانی سے ریا مقصود نہ ہو. قربانی جذبے کے ساتھ کیجیے جس جذبے سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے اور قربانی کے لیے ان کی گردن پر چھری چلایا تھا. قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کیجیے. ایسی قربانی سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. دوستو بزرگوں، اس لیے قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ نے اس کو صاف صاف بیان فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کہ تم جو قربانی کرتے ہو تم یہ نہ سمجھو کہ اس کا گوشت اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اس کا خون اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے. نہ خون پہنچتا ہے، نہ جانور کا گوشت اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے، یہ اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے قربانی بھی تم خوشنودی کے ساتھ کرو، ایثار کے ساتھ کرو، جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرو. اب قربانی کریں تو کیا کریں؟ بہت سارے جانور ہیں اللہ نے ہمارے لیے حلال فرمایا اور ان جانوروں کو اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا. ان میں چھیلے چھیلیاں، بکرے بکریاں، بھینس بھینسی اور بیل گائے، یہ سارے جانوروں کے نام آتے ہیں. لیکن آج کے ماحول کے اعتبار سے ہم کس جانور کی قربانی کریں اس کو غور سے سماعت فرمائیں. آج کا حاکم اور آج کی جو حکومت ہے ان کو اسلام سے بے حد نفرت ہے. اس لیے مسلمانوں کو وہ
یعنی ایک تنگ کوٹری کے اندر جس طرح کسی کو کون کر ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح کے جو ہے پابندیاں عائد کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اللہ کے محدود احکام پر عمل کرنے پر جو ہے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے آزادی نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، اصل میں غلطی بنیادی اعتبار سے ہماری ہے کہ اللہ نے جب ہمیں صحت دی، اللہ نے جب ہمیں بے شمار مساجد اپنے گھر کی شکل میں عطا فرمایا، اللہ نے بے شمار احکام پر عمل کرنے کے مواقع ہمیں دیے، تو ہم جو ہے جان چراتے رہے، بھاگتے رہے۔ نماز پڑھنا آسان تھا، نماز کو مشکل بنا دیا، نماز نہیں پڑھ سکنے کے باوجود نہیں پڑھے، دوسرے احکامات کر سکنے کے باوجود نہیں کر پا رہے تھے۔ دوست بزرگوں، اسی طریقے سے قربانی والا عمل، اس کو ہم وسعت کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی آج بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کوتاہی کس کی تھی؟ ہماری تھی۔ اس کوتاہی کی سزا ظالم حکومتوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے بہرحال یہ وقت ابھی گیا نہیں ہے، ابھی تھوڑا وقت باقی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے، پھر جذبے اور حوصلے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بجا لانے پر مصر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ راستہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ تو جانور تو بہت سارے جائز ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، لیکن حالات کے اعتبار سے اور قانونی پابندیوں کی بندش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ گائے اور بیل اور اونٹ اس جیسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ پابندیاں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ امیر شریعت ہم جس کی بات کو دوست بزرگوں ہر حال میں ماننے کی کوشش کرتے ہیں، ماننا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی جو بات کہتے ہیں شریعت کی روح سے کہتے ہیں، ہمارے مفاد کے لیے کہتے ہیں۔ تو آج گائے اور بیل اور اونٹوں کو ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے ان جانوروں کو قربانی کرنے سے اگر ہم رک جاتے ہیں تو ہمارے لیے حالات کے اعتبار سے فلاح بہبودی کا ایک ذریعہ بنے گا اور ہم مشکلات سے ہمکنار ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ بڑے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں، اور چھوٹے جانور بڑی آسانی کے ساتھ الحمدللہ مل رہے ہیں۔ تھوڑا پیسہ زیادہ ہوگا، کہاں ہم خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور آنکھ بند ہوتے ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب مال اللہ کا ہے تو آنکھ بند ہوتے ہی یہ مال پھر اللہ کے پاس چلا جائے گا، ہم اسے لے کر قبر میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے جان جسم کے اندر رہتے ہوئے عمل کریں، فراخ دلی کے ساتھ کریں، وسعت کے ساتھ کریں۔ تو یہ قربانی کے فضائل ہوئے، قربانی کے مسائل ہوئے کہ کن جانوروں کو قربان کریں۔ اور اچھی طرح یاد رکھ لیں، قربانی جب کریں ہم تو نیت ہماری صحیح ہو۔ نیت دل کے اندر جو ہوتی ہے یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو دل کے اندر نیت جو ہے وہ کافی ہے۔ ہاں اتنا شرط ہے کہ جب ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ تو دوست بزرگوں، اس لیے عام طور پر لوگ علماء کرام اور ائمہ کرام کو اور جانکار لوگوں کا استعمال کرتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہو تو کریں، اگر نہ کر سکتے ہو تو پھر جانکار آدمی سے جان لیں یا پھر کسی جانکار سے قربانی کرائیں۔ یہ دو باتیں بڑے اہم ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔